بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے ٹاپ 25 جو فلاپ سوسائٹیز ہیں یا جہاں پہ لوگوں کا پیسہ باؤنڈ ہو چکا ہے وہ سیریز ہم نے شروع کی تھی۔ پارٹ 1 اس کا ہم نے بنایا تھا، پارٹ 2 جو ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں۔ 5 سوسائٹیز پچھلی ویڈیو میں کور کی ہیں، 5 انشاءاللہ اس میں کریں گے۔ اس طرح ہم جو سٹیپ بائی سٹیپ تقریباً 25 کے قریب سوسائٹیز ہیں اور اس کے اندر 2-4 سوسائٹیز اور ایڈ بھی ہو جائیں گی، لیکن ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ کور کر لیں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ نیو لاہور سٹی ہے، اس کے علاوہ زیتون سٹی ہے، اور ایڈیشنل ایک جو ہے زیتون لائف سٹائل کے نام سے جو سوسائٹی آئی تھی، انہی کا یہ پروجیکٹ ہے زیتون والوں کا، اس کو بھی ساتھ ہی کور کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ اتحاد ٹاؤن کا جو فیز 2 ہے، یہ جو جیا بگا والی سائڈ پہ بنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ الرحمان گارڈن فیز 7 کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سوئے آسر روڈ پہ بہت زیادہ لوگوں کی کیوریز آتی ہیں، جو سفاری گارڈن ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ 2 قسم کی انویسٹمنٹ اس فائلوں والی جو سوسائٹیز چل رہی ہیں نا، 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پیسہ انویسٹ کر دی ہے اور آپ کو پلاٹ ملنے کے چانسز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سال 3 سال لیٹ ہو جائیں، لیکن آپ کو پلاٹ الٹیمیٹلی مل جائے گے۔ ہاں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم اس میں گین آ جائے گا، اچھا ریبیٹ وغیرہ مل جائے گا، تو وہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پلاٹ مل جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ دوسری یہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ نے قسطوں پہ پلاٹ لے تو لیے، فائلیں لے تو لیں، لیکن اب چانس نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے نا وہ آپ کو واپس بھی ملے گا۔ اب اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہو، سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کی نا پروفائل چیک کریں۔ انہوں نے پہلے اگر 1 2 3 کوئی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو وہ یوٹیوب پہ تو آرام سے مل جائے گا کہ اس کمپنی کے پہلے کون کون سے پروجیکٹس ہوئے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کی کیا ریمارکس ہیں، کیا ریویوز ہیں، کیا وہاں لوگوں کو مل گئے۔ فیس بک پہ چلے جائیں تو ہر سوسائٹی کے گروپس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ اگر تو ٹریک ریکارڈ ان کا ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں پچھلے جو ان کو پروجیکٹس تھے، تو بھائی آپ لکھ لیں نیکسٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کے، اس میں بھی لوگ پھنسیں گے، تو وہاں پہ تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ 100% ڈوبنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہاتھ کریں گے۔ ہاں، اگر وہ پہلے ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پروجیکٹ کے اندر دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ ڈیلیور آپ کو کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو سوسائٹی کی بات کریں گے نا، وہ ہم سفاری گارڈن کی بات کریں گے جو سوئے آسر روڈ پہ ہے۔ سوئے آسر روڈ پہ آپ اگر فیروز پور روڈ والی سائڈ سے اگر آتے ہیں تو تقریباً 4 کلومیٹر کی ڈرائیو بنے گی، اور اس سے آگے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے، بحریہ EMC، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اب 2 کیٹیگریز چل رہی ہیں سفاری گارڈن کے اندر، اور یہ بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں جی آپ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لے لیں، اور یہ آف گراؤنڈ پلاٹ ہوں گے، آپ قسطیں دیتے رہیں، کل کو ہم جو ہے نا بیلٹنگ کریں گے، آپ کو پلاٹ نمبر دے دیں گے، آن گراؤنڈ چیزیں آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گی، لیکن ابھی زمین پہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں آف گراؤنڈ۔ تو جیسے ان کا جو اقبال بلاک ہے، جناب بلاک وغیرہ، وہ جو چل رہے ہیں، تو اس کے اندر جو آف گراؤنڈ چیزیں ہیں اس کی بکنگ وغیرہ بھی کافی عرصے سے چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں۔ وہ تقریباً 5 مرلے کا آپ کو تقریباً 21 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ وہ پلاٹ مل جاتا ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری ان کی یہ ہے کہ آپ قسطوں پہ پلاٹ لے لیں، لیکن جیسے ہی آپ ڈاؤن پیمنٹ کریں گے ہم آپ کو پوزیشن دے دیں گے۔ آپ کو پوزیشن جب دے دیں گے، آپ وہاں پہ اپنا گھر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو اسکیم وغیرہ تھی نا، یہ لاہور موٹر وے سٹی نے بھی ایک دفعہ لانچ کی تھی، تو لوگوں نے وہاں پہ انسٹالمنٹ میں پلاٹ لیے، اور وہاں پہ 4 سال 3 سال قسطیں چلتی رہیں، اور لوگوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے۔ اسی طرح یہ بھی آفر کر رہے ہیں۔ اب وہ کتنے حد تک لوگوں کو پوزیشن دے رہے ہیں، یہ ایک الگ سین ہے۔ تو خیر، جو اب ان کو کیا فائدہ ہوگا، پھر سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا کہ آف گراؤنڈ دے رہے ہیں اور ادھر آن گراؤنڈ پوزیشن بھی دے رہے ہیں، دونوں کی 4 سال کی قسطیں۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آف گراؤنڈ پلاٹ دے رہے ہیں وہ 21 لاکھ کا دے رہے ہیں، اور جو آن گراؤنڈ دیں گے، یعنی کہ جس پہ آپ ابھی سے ہی گھر سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ تقریباً آپ کو 29 لاکھ کا تقریباً جا کے پڑے گا۔ تو 8 لاکھ روپے کا ڈفرینس آ رہا ہے، تو وہ آپ سے مارجن وہاں سے لے لیں گے۔ لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ آپ قسطوں پہ دیتے جائیں گے، اور جو ہے نا چیز آپ کی بن جائے گی۔ اور میں اب سروے بھی ایک کروایا، آپ لوگوں نے بڑے ووٹ بھی کیے ہیں،
تو ہمارے جو اکثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ قسطوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ نیٹ پیمنٹ کے اوپر جو یعنی کہ لوڈ طبقہ ہمارا مڈل کلاس بھی آپ کہہ لیں وہ نہیں لے سکتا. جس کے پاس پیسہ ہے 1.5-2 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ پڑا ہے وہ تو آرام سے انویسٹ کر دیتا ہے, اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ جابس کر رہے ہیں یا جو اوورسیز میں ہمارے جو لیبر بھائی ہیں تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو لیکن میں پھر ان کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ نے ایسی کسی کیٹیگری میں جانا تو کوشش کریں پھر ایسی کیٹیگری میں جائیں کہ یا تو اپارٹمنٹس کا کوئی پروجیکٹ ہو کہ جس کے پیچھے آپ کو اتھینٹک پتہ ہو کہ یہ یار اچھا گروپ ہے یا اس کے پیچھے اچھی سوسائٹی بیک کر رہی ہے کہ کل کلام کو آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کے چانسز منیمم ہوں. اور اب اپارٹمنٹس کے بہت زیادہ پروجیکٹس لاہور میں شروع ہو گئے ہیں, اب تقریباً 12 سے 14 اپروول صحیح ہوتی ہیں. اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اپروول کون سی ہوئی ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہوئی, کون سی اتھارٹی اس کی کون سی اپروول کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل ویڈیوز بنائیں گے اور ہم ایسے پروجیکٹس بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے جہاں پہ آپ لوگ انسٹالمنٹ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو. باقی میں پھر بھی سجیسٹ یہی کروں گا کہ کوشش کریں اگر آن گراؤنڈ کے پیسے ہیں تو آن گراؤنڈ لیا کریں. اسی طرح اگر پلاٹس میں جانا ہے تو وہ پلاٹ پریفر کریں جہاں پہ آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں اور وہ آپ کو پوزیشن دے دیں, آپ گھر بنا سکیں. ادھر ایک اور چیز ایک اور بھی ہے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ LDA سے پروف نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جناب ابھی آپ پلاٹ لیں ہم آپ کے نام پہ رجسٹری کر دیں گے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ ان کی LDA اپروول نہیں ہوتی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کیونکہ رجسٹری دے رہے ہیں تو یہ سب کچھ لیگل ہے. رجسٹری ہونا سم تھنگ ایلس, وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. جس کی اپنی زمین ہوگی نا, میری زمین ہے 1 ایکڑ ہے, میں اس کی کٹنگ کر کے بیچ سکتا ہوں, میں اس کی رجسٹریاں 10 رجسٹریاں کروا سکتا ہوں 10 لوگوں کے نام پہ. لیکن کیا میں وہاں پہ وہ سوسائٹی بنا سکتا تھا, وہ پلاٹنگ کر سکتا تھا؟ اس کی اپروول مجھے LDA نے دینی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی کل کو کبھی بھی آ کے وہ ڈیمولش کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے. میں پہلے بھی چیزیں بتاتا ہوں, نیکسٹ بھی انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. تو کوشش کریں کہ آن گراؤنڈ اگر آپ کو اس قسطوں پہ ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ پھر اس کیٹیگری میں جائیں, بجائے اس کے کہ آف گراؤنڈ میں جائیں جہاں پہ زمین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. رحمان گارڈن فیز 2 پہ آ جائے. فیز 2 تو ان کا ماشاءاللہ بڑا سکسیزفل رہا ہے, لیکن اس کے اندر بھی جو اوورسیز جو بلاک تھا ان کا, ادھر کچھ لوگوں کی کیوریز ہیں, انشاءاللہ ہوپ فلی وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. وہاں پہ کچھ لوگوں کو نہیں ملے, وہ ان کا ڈیولپ نہیں ہو سکے ابھی تک, تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا بڑھتے ہیں. لیکن اوور آل جو رحمان گارڈن فیز 2 کا جو امیج ہے وہ بہت اچھا رہا. اسی بیس پہ انہوں نے جو فیز 7 اسی شرک پور روڈ پہ لانچ کیا تو اس کی بھی بڑی اچھی رپیوٹ تھی اور انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ بھی کی ہے. لیکن ایک ایشو جو کئی لوگوں نے ریز کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے اوور سیلنگ کی گئی ہے کہ اگر فار ایگزامپل جی یہاں پہ 500 پلاٹ ہے تو فائلیں زیادہ بیچ دی گئی ہیں, اور یہ ہر سوسائٹی کا ہی مسئلہ ہے. اب اس میں کتنی ریئلٹی ہے کتنی نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوئی ڈیٹا بیس ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ کتنی ان کے پلاٹس اپروو ہیں اور کتنی انہوں نے فائلیں بیچ دی ہیں, وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا. اور وہ ظاہر LDA وغیرہ کا یا اتھارٹیز ان کا کام ہے کہ اس طرح کا ایک میکانزم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ. اچھا, دوسرا جو اب اس سوسائٹی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں وہ جو ان کے کارنر تھے ان کا مرڈر بھی ہو گیا تھا, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے ہی دیکھیں جی انہوں نے فراڈ کیا تھا نا تو کسی نے اٹھ کے مار دیا. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ ان کا فیملی ایک ایشو وغیرہ تھا جو مجھے پتہ لگا کہ وہ ایک اندر کا معاملہ تھا, ان کا فیملی ایشو تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کسی نے باہر والے نے فراڈ کی وجہ سے اٹھ کے مار دیا, ایسا نہیں تھا. تو جو میری اپنی انویسٹیگیشن ہے اس کے اکارڈنگ ان کے آپس کے تنازعات تھے جو بھی تھا. تو اوور آل یہ اچھا گروپ ہے. رحمان گارڈن فیز 7 امید ہے کہ جتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے تو ٹائملی لوگوں کو چیزیں وہاں ڈیلیور کریں گے, تو زیادہ وہاں پہ پینک ہونے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اور جو ان کے ڈیوز وغیرہ ہیں وہ آپ کلیئر کریں. اور باقی اوور سیلنگ کے ہر سوسائٹی میں مسئلے ہیں, اگر ان کا بھی مسئلہ, کیونکہ اب یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کتنی اوور سیلنگ کی ہے, تو اس کے بارے میں پھر میں بات بھی نہیں کر سکتا. جو اب گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اچھا جی, اب آ جائیں اتحاد ٹاؤن کے فیز 2 کے بارے میں. اتحاد ٹاؤن اٹ سیلف بہت اچھا گروپ ہے, میاں جو منیٹ صاحب ہیں ان کا گروپ ہے. تو جب یہ لانچ ہوئی تھی, حالانکہ میں قسطوں والوں کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اس سوسائٹی کا میں نے کہا تھا کہ لبرٹی لینڈ کے مقابلے میں نے کہیں نہ کہیں اس کو یہ سپورٹ کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور کریں گے. لیکن پھر ان کا بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے اوور سیلنگ کی, مارکیٹ میں زیادہ فائلیں پھینکی, جس سے کیا ہوا کہ جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اون دے کے چیزیں اٹھائی تھی نا, ان کو وہ لاس میں چلے گئے, ان کی چیزیں نیگیٹو میں چلی گئیں. اتنا مہنگا اون پہ لوگوں نے چیزیں اٹھائیں.
لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بڑی تیزی سے سٹارٹ کر دیا، اور ابھی پیچھے ایک بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے، اب دوسری بیلٹنگ آ رہی ہے، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے نا، تو تقریباً 70-80% لوگوں کو جو ہے نا وہاں پوزیشن دے دیں تاکہ وہاں کنسٹرکشن ہونی شروع ہو جائے۔ اور جیسے میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا، میک ڈونلڈ کے ساتھ ان کا MOU سائن ہو گیا۔ فیز 1 کے اندر بھی میک ڈونلڈ آ گیا، وہاں پہ بھی میک ڈونلڈ تبھی آئے گا نا جب وہاں پہ یعنی کہ کوئی ریزیڈنسیز لوگوں کی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے ان کا پلان ہے کہ وہاں پہ جلدی سے جلدی لوگوں کو آباد کرنا ہے، اور جس دن وہاں پہ لوگوں کو پوزیشن مل کے ریزیڈنسیز آنی شروع ہو گئیں تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا ریٹ بھی اوپر جائے گا اور وہ لوگ فائدے میں رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جتنا لوگوں کو اون پے کیا ہے وہ ریکور ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ ابھی تقریباً لیول پہ چیزیں آ گئی ہیں وہاں پہ، تو یہ ہے کہ اتنا یعنی کہ یہ فراڈ ہونے والا چانس کوئی نہیں ہے کہ جی پیسہ ہی ڈوب گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں نیو لاہور سٹی کے اوپر۔ نیو لاہور سٹی تقریباً 10 سال پہلے یہ پروجیکٹ آیا، پہلے بھی بات ہوئی ہے، 10 سال پہلے پروجیکٹ آیا، اور انہوں نے یہ بحریہ ٹاؤن سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر آپ آگے جائیں تو باؤنڈری وال بھی ان کی تقریباً ملتی ہے نیو لاہور سٹی کی۔ تو مین اس کا کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے بالکل ساتھ سوسائٹی ہے، اور دوسرا یہاں پہ کل کو رنگ روڈ گزرے گا، وہاں پہ انٹرچینج آ جائے گا، تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کسی بھی پراپرٹی کی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہیں۔ تو خیر انہوں نے انسٹالمنٹ پہ لوگوں کو چیزیں بیچنی شروع کی، 5 مرلے 7 مرلے اس طرح ڈفرینٹ کٹنگس تھیں، بیچنی شروع کی۔ تو لیکن لوگوں سے پیسے لیتے رہے، جو چیز ڈیولپ ہوئی تو وہ انہوں نے کیش پہ دینا شروع کر دی، اور جو قسطوں والے تھے ان کو پچھلے فیزز میں لے کے جانا، فیز 1 فیز 2 فیز 3 پھر فیز 4۔ اب وہ جو 2012-13 سے انسٹالمنٹ دے رہے تھے، جن کی 2016-17 میں انسٹالمنٹس پوری ہو گئیں، میکسیمم لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک وہاں پہ پوزیشن نہیں ملا، اور جو میں نے پول کرایا ہے اس کے اکارڈنگ 22% لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے اس سوسائٹی کے اوپر۔ باقی رحمان گارڈن جو ہے فیز 2 اور 7 16% ان لوگوں پہ بھی عدم اعتماد کیا ہے۔ آپ یہ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو میں کسی کو فیور نہیں کر رہا، آپ کے سامنے جو لوگ بات کر رہے ہیں پرسنٹیج آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو عدم اعتماد کیا ہے وہ زیتون سٹی کے اوپر کیا، زیتون جو گروپ ہے۔ اچھا میں یہ بتا دوں 8 سال تک تو یہ سین چلتا رہا۔ اب جب لوگوں کا پریشر ایک آنا شروع ہوا اور لوگوں کو چیزیں نہیں ملی، ایک سٹرائک شروع ہوئی، لوگوں نے احتجاج کرنے شروع ہوئے، پھر کیا ہوا، ایک انہوں نے نیا جو ہے نا نئے نام کے ساتھ ایک نئی سوسائٹی زیتون سٹی کے نام سے انہوں نے لانچ کر دی۔ اب تقریباً اس کا 300-325 کنال جو ہے نا وہ LDA سے اپروو تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی ہی پلاٹنگ کی جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اوور پلاٹنگ کی، اوور سیلنگ کی۔ زمین تھی کوئی نہیں لیکن وہ فائلیں زیادہ بیچ دی، اربوں روپے کی زیادہ فائلیں بیچیں۔ اور اس کے علاوہ جو ریسنٹ ایشو جو لاسٹ ایئر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، DHA ایسوسی ایشن کو انہوں نے ساتھ ملایا اور اوورسیز بلاک انہوں نے نکالا، اور 3500 کوئی کہتا ہے 3500 کوئی کہتا ہے 4000 فائلیں انہوں نے بیچ دیں۔ اب وہ اربوں روپیہ بنتا ہے۔ اب پھر جی اندر سے ہی بات جب نکلی، LDA بھی آ گیا اور انہوں نے کہا جی ان کی تو کوئی لینڈ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر DHA ایسوسی ایشن اور ان کا اچھا بلا ایشو بنے۔ ابھی آپ سرچ کریں تو میری ویڈیو آ رہی ہوگی، اس کو آپ ڈیٹیل میں نا سن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا بلا ایشو بن گیا کہ یہاں پہ پہلے نیو لاہور سٹی میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو گئے، وہاں چیزیں نہیں ڈیلیور ہوئیں، پھر نئے نام کے ساتھ آگے زیتون سٹی کے نام سے، تو وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ کافی مسئلے بنے۔ اب وہ اندر کیا مسئلے ہیں، ان کو لینڈ نہیں ملی یا کیا ایشو ہے، کیونکہ سوسائٹیز کیا کرتی ہیں، چیزیں بیچ دیتی ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ یہ جو سراؤنڈنگ کی زمین ہے نا یہ والی خرید لیں گے، یہ والی، اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین ان کو ملتی ہی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے سوسائٹی بھی پھنس جاتی ہے اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ظاہر پرائسز اوپر سے اوپر چلی جاتی ہیں، تو یہ ایشوز بنتے ہیں۔ تو یہی میرا خیال ہے ایشوز یہاں پہ ان کے ساتھ بنے ہیں۔ نیو لاہور سٹی میں ابھی تک 10 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو، کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک نہیں ملی، اور جن کو اب ملنا شروع ہوئے ان سے ڈبل چارجز مانگے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا 19 لاکھ کا پلاٹ تھا تو کہا جا رہا ہے جی 19 لاکھ کے اب آپ پوزیشن کے چارجز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اور پوزیشن کے وہ دے دیں تو آپ کو پلاٹ دے دیں گے۔ اب ایک بندے نے پہلے 19 لاکھ پے کیا، 20 لاکھ پے کیا، اب اتنے ہی وہ اور پے کرے گا تو اس کو فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو اور 10 سال اس نے ویٹ بھی کیا، اس وقت ڈالر کی اور گولڈ کی کیا پرائسز تھی، آج کیا ہیں، تو یہ ایشوز ہیں۔ اب نئے نام کے ساتھ ایک اور پھر ہوا کہ یہ زیتون سٹی یہ زیتون لائف سٹائل کے نام سے یہ رنگ روڈ جو ہے نا ہلو کی انٹرچینج، وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے ڈفرنس آتے ہیں جیا بگا والی سائڈ پہ، تو وہ انہوں نے لانچ کی۔
تو وہاں پہ بھی تقریباً ان کی 170-75 کنال جو ہے نا وہ اپروو تھی. 200 پلاٹ لاسٹ ایئر جو 2021 میں ان کو ٹیکنیکل این او سی وغیرہ ملا, تو 200 پلاٹ وغیرہ انہوں نے تب ایل ڈی اے نے اپروول دی تھی 2 بلاکس کی. اب اس کے اندر بھی سنا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اوور سیلنگ کی, کوئی کہتے ہیں 5-6 ارب روپے کی جو ہے نا وہ اس میں اوور سیلنگ ہوئی. اب مین ڈیٹا ظاہر ہے میرے پاس کوئی اتھینٹک ایسی چیز نہیں ہے, یہ صرف ایل ڈی اے ہی کر سکتا ہے. گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہی ڈیٹا نکال سکتی ہیں کہ بھائی انہوں نے کتنے لوگوں کو فائلیں بیچی ہیں یا ان کے ریکارڈ کے مطابق کتنے یہ لوگوں کے پیسوں کا مسئلہ ہے. تو وہ اب ایل ڈی اے ہی کر سکتا ہے. اب پچھلے جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے اور اس وقت کے جو موجودہ ڈی جی ایل ڈی ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اسٹرکنس کی ہوئی ہے اور بڑے ایکشنز تو ہو رہے ہیں, تو امید ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے. تو یہ صورتحال تھی نیو لاہور سٹی کے بارے میں اور زیتون سٹی اور زیتون لائف سٹائل کہ آپ نے پیسہ سوچ سمجھ کے ڈالنا ہے. اور اس کے علاوہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 میں لگانا ہے. تو ابھی ان کی فیز 1 کے اندر نئی ڈیل بھی آ گئی ہے. جو گروپ ہے ایک اچھا ہے, لیکن کوئی بھی کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا, وہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 ہو یا وہ رحمان گارڈن ہو یا وہ سفاری گارڈن ہو یا وہ بحریہ ٹاؤن یا وہ ڈی ایچ اے ہو. گارنٹی کوئی بھی نہیں, کیونکہ قسطوں والی چیز میں ہمیشہ رسک رہتا ہے. اس لیے کوشش کریں اگر قسطوں پہ چیز لینی ہے تو وہ لیں جو سوسائٹی کے پاس جس کی زمین موجود ہے یا جس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. قسطیں دیتے رہیں, آپ کی پوزیشن میں چیز آ جائے, یا کم سے کم اتنا ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ زمین سوسائٹی نے پرچیز کر لی. اگر ایسا ہے تو آپ وہاں چیز خرید لیں, ادروائز ایوائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ.